السلام علیکم جی، بہت بڑا انکشاف لے کے آیا ہوں۔ حکمت عملی پتہ چل گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کیا کریں گے اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیسے حکمت عملی چلی ہے، لیکن دیکھیے پچھلے 4 دن کے اندر عمران خان صاحب نے جو 3 ریگولر میٹنگ کی ہیں وہ اپنے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان سے کی ہیں۔ کابینہ کا اجلاس انہوں نے 3 دفعہ بلایا اور تینوں دفعہ ملتوی کر دیا، لیکن یہ والا اجلاس ریگولرلی ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس اجلاس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے، لیکن جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ جو اس اجلاس کے اندر شریک ہو کے آئے ہوتے ہیں وہ ان کے پھر پیچھے لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو گزشتہ 24 گھنٹے میں جو کچھ بولتے سنا ہے، تو میں نے کہا کہ اس سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے آج کے اسٹریٹجی کیا ہے، اور سب سے آخر میں جو ان کے یہ جو یوٹیوبرز کے جو چیف ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے، تو وہاں سے آپ کو اسٹریٹجی سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ہنسنا آپ نے بعد میں ہے جب ان کی آپ کو اسٹریٹجی سمجھ لگے گی۔ تو خیر یہ جو ہے سب سے پہلے یہ ان کے ہیں یک از جو ہیں عدیل وڑائچ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اب ان کوٹ ان کوٹ یہ اپوزیشن کا آخری وار ہے، ان کو ایسی شکست دیں گے کہ 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے۔ وزیر اعظم کا تحریک عدم اعتماد پر رد عمل، ٹھیک ہے۔ لیکن بات جو ہے یہاں پہ نہیں رکی، یہ 3 شاہکاروں کے جو ٹویٹس تھے وہ اکٹھے کر کے اپنا چھوٹا بھائی ہے عبد الوحید مراد جو ہے بڑا پوپلا سا بچہ ہے، تو اس نے کر دیے ہیں، اور اوپر شعر بھلا کیا لکھا ہے، جو وجاہت مسعود صاحب فرمایا کرتے ہیں، غلام دوڑ عرض کیا ہے، غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے۔ آئے ہائے 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 کیا شعر ہے۔ اچھا جی، ان میں جو ہے وہ کوئی عبد القادر صاحب ہیں، ان کے بھی آپ پروفائل پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یک از، ٹھیک ہے۔ تو یکے ہی رکھنا ہے، آپ نے کاف کے اوپر شاد نہیں لگا لینی، ٹھیک ہے، یک از۔ وزیر اعظم یہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے 1 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی ہے، جو بندہ کابینہ کا اجلاس بلانے کو راضی نہیں ہے اور دوسروں کی طرف روانہ کر رہا ہے، چیئرمین سینٹ کو اور جو ہے کھٹک کو اور اسد عمر کو، وہ اپنے ولاگر سے ان سے ملاقات کر رہا ہے۔ 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں عالمی پلیئرز کی طرف سے عالمی پلیئر کس طرح متحرک ہو چکے ہیں، حیران کن تفصیلات سامنے آنے والی ہیں۔ عالمی پلیئر جو ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ کوئی عالمی نہیں ہے، یہ عالمی شاید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عالم اس کو لا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے نا جی، تو آپ نہ مانیں، مطلب پی ٹی آئی نہ مانے، لیکن عمران خان نہ مانے، لیکن مولانا جو ہے وہ عالم ابن عالم ہے نا۔ تو چونکہ تحریک جو ہے نو کانفیڈنس کی وہ مولانا کی سربراہی میں پیش ہو رہی ہے، تو پھر وہ عالمی تحریک تو ہوئی نا، جس عالمی تحریک تو ہوئی نا جی۔ یا پھر ہو سکتا ہے، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ یہ آفاقی سازش ہے، کیونکہ کچھ جو ہے وہ موکلین نے سگنل کیچ کیے ہیں جو مریخ اور مشتری سے آ رہے تھے، اور وہ سازش کا حصہ تھے، وہ انہوں نے کیچ کر کے جناب خان صاحب کو رپورٹ پیش کی ہے۔ تو یہ آفاقی سازش ہے، عالمی سازش نہیں ہے۔ اینی ہاؤ، بابر اعوان صاحب پہ جاتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب کا آگے پوسٹ لگایا ہوا ہے اور لائن کھنچ گئی۔ ایک طرف عمران خان ہے جو نام ہی کافی ہے، پاکستان اور مسلم امہ کا گلوبل فیس، نو مور اور ایبسلیوٹلی نال کہنے کی ہمت رکھنے والا، دوسری طرف ہارس ٹریڈنگ، مقصود چپڑاسی والے اربوں روپے، کیلبری فونٹ اور قطری خط والے، پبلک عمران خان کے ساتھ ہے۔ پبلک عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اے نہیں ہے گا جی، پبلک عمران خان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اے نہیں ہے گا جی، کیونکہ پچھلے دنوں ہی، میرا خیال پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ موصوف نے پیپلز پارٹی میں واپسی کے لیے زرداری صاحب کو اپنا نام بھیجا۔ میں گواہ ہے میرے پاس جو نام لے کے گیا تھا، تو زرداری صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا آگے سے، نہیں بس بہت ہو گئی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جو خط تھا سوئس گورنمنٹ کو لکھنا جو تھا، اس میں انہوں نے تلوایا تھا نا زرداری صاحب کو۔ تو خیر
آگے ہیں جی وہ ان کی جو مطلب کہ تلوار ہیں، مطلب جن کے بارے میں عمران خان جناب حامد میر صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں کہ کس طرح ان کو ترجمان نوٹیفائی کر کے پھر ٹی وی کے اندر ایڈجسٹ کروایا گیا. تو شی از آلسو یکے از یہ ملیہ ہاشمی صاحبہ ہیں. وہ فرماتی ہیں عمران خان مخالف صحافیوں کو ٹاسک ملا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایسا ماحول بنائے جیسے حکومت ختم ہو چکی، نہ کہ یہ مقبول، یار اینک لانی پہ گئی، نہ کہ یہ مقبول تاثر بنا کر نواز شریف، تاکہ یہ مقبول تاثر بنا کر نواز شریف اور زرداری پی ٹی آئی ارکان کو توڑ سکے. ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان 2028 تک وزیر اعظم رہ کر صحت، تعلیم اور ڈیمز پر جانی زبردست کام کر گیا تو ان کی اگلی نسلوں کو بھی پکی چھوٹی. ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن انہوں نے خود جاری شیئر کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، یکے از ترجمان، ٹھیک ہے، اپوائنٹ ہوئی تھی یہ بھی، اور لاہور سے مہر تارڑ بھی، یہ دونوں کے نوٹیفیکیشن باقاعدہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جاری کیے تھے. اور پھر ان کو جو تھا وہ مطلب کہ کسی جگہ پہ ملازمت بھی کروا دی گئی، وہاں پہ بیٹھی آج کل وہ بتاتی رہتی ہیں. 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو سکرپٹ ہیں وہ بھی پڑھ دیتی ہیں اور اس کو وہ صحافت سمجھتی ہیں یا کہتی ہیں. اچھا جی، آخر میں جہاں سے ہم نے یہ سازش پکڑی ہے کہ ہونا کیا ہے وہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ جمع کروائی جا چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. نو کانفیڈنس موو جمع ہونے سے ایک کام ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے سیکشن 58 ہے شاید میرا خیال، اس کے تحت وہ نہیں توڑ سکتا، اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. سیکشن ہے یا آرٹیکل ہے؟ اچھا، اس کے تحت جو ہے وزیر اعظم پھر اسمبلیاں توڑنے کے قابل نہیں رہتا. ایک تو ہوتا ہے ریکوزیشن ہوتی ہے، جب اپوزیشن جو ہے جاتی ہے، ریکوزیشن ہوتی ہے کہ اجلاس بلائیں، اور ساتھ میں نو کانفیڈنس موومنٹ کے یہ ارکان جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کریں. 150 کے قریب ارکان کے سگنیچر سے وہ نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ فائل کی گئی ہے اور وہ سیکرٹری اسمبلی سے وصول بھی کروا لی گئی ہے. اب آپ نے اس پوائنٹ، سیکرٹری اسمبلی کو وصول ہو گئی، اس پوائنٹ پہ رہنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسد کیسر غائب ہے 2 دن سے، ٹھیک ہے، منظرنامے سے غائب ہے. اچھا، وہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن یہ جو چیف ان کے ترجمان ہیں نا اپنا وہ، اچھا درمیان میں وہ ریسرچر والی بھی آ گئی، شفا یوسف زئی ہیں، ٹھیک ہے، خاک سار کو ہر ایک نے گالیاں دی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یہ بھی ان میں شامل ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو یہ 4 گھنٹے ہو گئے ان کے، جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں بدھ کے روز تقریباً دوپہر کو، تو اس وقت 4 گھنٹے، اس کا مطلب بدھ کے روز انہوں نے ٹویٹ کیا ہے صبح صبح، حزب اختلاف کو گزشتہ سب سگنل مل گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو ان کو لانے والے تھے اب وہ حزب اختلاف کے ساتھ مل گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نیوٹرل نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ مل گئے. اینی ہاؤ، صدیق جان، میں صدقے میری جان صدیق جان، تیری جان میری جان صدیق جان، صدیق جان، وہ فرماتے ہیں اب یہاں سے آپ کو وہ پالیسی پکڑنی ہے. فرماتے ہیں کوٹ، اگر اپوزیشن کے نمبر پورے ہوئے اور معاملہ ووٹنگ کے دن تک پہنچ بھی گیا تو ووٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے شاید، اور ہو سکتا ہے اپوزیشن کو عدالت میں جانا پڑے. اب سمجھ لگی ہے آپ کو کہ حکومت جو ہے، اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کر دے، بندے شو کر دے، سپیکر مکر جائے، میں کرواندہ ہی نہیں، جاؤ جو کچھ کرنا چاہے کر لو، میں اپنی رولنگ دیتا ہوں اور میں یہ کاؤنٹنگ نہیں کرواتا، جاؤ لے جاؤ اپنے بندے. اور ان دی مین وائل جو ہے ان بندوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نے ادھر ووٹ کرنا ہے ان کو لٹا کے چنگا ان کی تشریف لال کی جائے. آپ دیکھیں ذہنی مجہول لوگوں کی آپ بات ذرا سنیں کہ وہ اسٹریٹجی کیا بنا رہے ہیں. ہاسا نہیں آتا ہے اسٹریٹجی دے اتنے کہ جناب نو کانفیڈنس آ گئی ہے، بندے بھی ادھر کٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کرواتے ہی نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو تو خیر کیا کہنا، یہ تو بیچارے ہیں، ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ بیچارے آ کے بول دیتے ہیں. لیکن اسد عمر کو میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ وہ جو کرنل لیاقت صاحب وسیم صاحب تھے، وسیم لیاقت کے لیاقت وسیم صاحب، وہ کار چلے گئے ہوئے ہیں.
وہی آپ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، یہ گنتی شنتی بندے دھمکیاں لا کے ادھر سے ادھر لانا یہ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس لیے جو ہے اس دفعہ آپ کو واجب جانی ہے، میرا مطلب تھپڑ چھپڑ لگ جانا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر ہم نے مار دیا تھا پھینٹ کے، ٹھیک ہے. وہ اس لیے یہ آپ اسد کیسر صاحب یہ ذرا تاریخ پڑھ لیجئے گا، سیکرٹری اسمبلی کو کہیے گا کہ وہ آپ کو وہ نکال کے تاریخ بتائے، مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ ذرا تاریخ پڑھ لیجئے گا. ہم جو جمہوریت والے ہیں نا، ہم جو جمہوریت پسند ہیں، ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کی یہ تاریخ بھی ہے کہ اسی اسپیکر مار چھڑیا سی. تو جناب دیکھ لیں پھر، میرا مطلب ہے کہ جناب کے تو والی وارث بھی کوئی نہیں ہے. جناب کے والی وارث تو وہ سگٹوں کے اوپر ٹیکس چور کرنے والے ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں. تو ڈکیتوں کا بندہ کو مر جائے تو وہ لاش نہیں اٹھایا کرتے، وہ بھاگ جایا کرتے ہیں. تو آپ جناب دھیان کر لیں ذرا کہ جو چلاکیاں آپ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی یا تو ٹیبل ہی نہ ہونے دی جائے. جمع ہو گئی ہے نا، ٹیبل ہوگی تو پھر بات بنے گی نا. اور اگر ٹیبل ہو بھی جائے تو میں رولنگ دے دوں گا کہ جناب یہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی، اور وزیر اعظم عمران خان ہے، جاؤ تسی ٹینٹ تے ڈوڈو. اس کے بعد ہی پھر عدالت چڑھے گی نا اپوزیشن، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجی جو کہ اس وقت حکومتی حلقوں نے بنائی ہے. اور اپنے پیڈ ٹرول اور یوٹیوبر پیڈ ہے باقاعدہ، مطلب کہ ادھر سے بھی میرا مطلب ہے وہ جس ٹی وی میں رکھوایا جاتا ہے اس میں 15-20 لاکھ روپے مہینہ کی سیلری لگوائی جاتی ہے، ورنہ پھر اس ٹی وی کی ایسی تیسی کر دی جاتی ہے، اس کا نام بولا جاتا ہے. حالانکہ شہزاد اقبال نو یار اکوموڈیٹ کیتا ہے امیر شکیل الرحمان نے، ٹھیک ہے. اور حسن نثار کو اکوموڈیٹ کیا تو ہوا ہے تمہارے کھاتے میں سے، اور وہ بیچارہ کیا کرے. اور میرا مطلب ہے اتنے ان کو دیتا ہے یار، وہ تنخواہ دیتا ہے آپ کے کہنے کے اوپر، اس کے باوجود بھی جنگ گروپ کی چترول جو ہے وہ تو جاری رہتی ہے. تو اینی ہاؤ، چونکہ صدیق جان صاحب نے یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ انلیش کر دی ہے، لیک کر دی ہے کہ اس نے بھول پن کے اندر ہی ہے، میں بونگا نہیں رہا، مطلب بونگا ایسا بچہ ہوتا ہے، بھول پنے کے اندر ان سے ہو گئی ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے جناب ان کی، کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ناکام کیسے بنانی ہے. کچھ چیزیں آج صبح نظر سے گزری، میں نے کہا آپ کی خدمت میں ایک خاص ترتیب میں رکھ کے پہنچا دی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.